خوش رنگ پرندوں نے برسات کی کنکر کی دل جھوم اٹھا، دل جھوم اٹھا۔ بہت عمدہ فرمایا ہم سبوں کے لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانیت سے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت اور میرے بعد میرے خلفاء اربعہ کی سنت کو لازم پکڑ لو، زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو اور زندگی میں اس کو لے کر کے آؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج اگر جو ہے میرے بھائیوں ہمارے جو ہے اندر جو ہے سنت کا بو آ جائے، سنت کا ایک اگر جھلک آ جائے، سنت کی اگر جو ہے نشانی اور علامتیں ہمارے جو ہے جسموں میں اگر آ جائے، خدا کی قسم دور سے پہچانے جائیں گے، وہ دیکھو ایمان والا جا رہا ہے، وہ دیکھو ایمان والا جا رہا ہے، وہ دیکھو اسلام والا جا رہا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ کیسے؟ ان سنتوں کو اپنانے سے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کی سنت کو جو ہے اپنے زندگی میں لانے سے ہی ہمارے ماحول میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جو داڑھی چھیلتا ہے، ذرا میں مثال دینا چاہتا ہوں، ایک بچہ وہ ہے جو اپنی جوانی میں داڑھی کو چھیلتا ہے اور سفاجت کر لیتا ہے، اور ایک نوجوان وہ ہے کہ جو داڑھی رکھتا ہے۔ بتائیے دور سے دیکھنے والا کس کو مسلمان سمجھے گا؟ جلدی بولیے بولیے۔ داڑھی والے کو۔ یہ دیکھیے ان لوگوں کو بھی معلوم ہے، داڑھی والے کو، یعنی میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے وہ تعلیم دیا ہے کہ تم اپنے اندر جو ہے آقا کی سنت کو، محمد کی سنت کو جو ہے اپنے اندر پیدا کر لو، تاکہ تم دور سے دیکھے جاؤ، وہ دیکھو ایمان والا جا رہا ہے، وہ دیکھو اسلام والا جا رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے۔ جب دنیا کے لوگوں کا اچھا گمان آپ کے اوپر ہوگا آقا کی سنت کی وجہ سے، یاد رکھیے اللہ کا گمان بھی آپ کے سلسلے میں اچھا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو ہے آقا کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، آقا کی سنت کو اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا۔ اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمارے جو ہے اس پرفتن دور میں اور اس جو ہے اس لایانی دور میں اور اس جو ہے عریانیت کے دور میں، ماڈرن اور VIP زمانے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آقا کی ان سنتوں کو سجایا جائے، اپنایا جائے، جس سے کہ ہم دور سے پہچانے جائیں، وہ دیکھو مسلمان آ رہا ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر میرے آقا نے جو فرمایا، اسلام کی 10 خصلتیں ایسی ہے، اسلام کی 10 سنتیں ایسی ہیں کہ جو تمام انبیاء میں موجود تھی۔ ہاں 10 سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء میں موجود تھی۔ ان 10 سنتوں کو جو اپنا لے گا، جو اپنے زندگی میں لے کر کے آ جائے گا، خدا کی قسم جو ہے متفقہ سنت کا ثواب اس کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ وہ 10 سنتیں اگر ہم ایک ایک کر کے اگر سنانے لگ جائیں تو 10 گھنٹہ بھی چاہیے۔ ایک سنت کو کم از کم 1 گھنٹہ تو ہو گیا، 10 گھنٹہ رات پار، پھر عدنان صاحب کو آپ کیسے سن پائیں گے؟ اس لیے اجمالی طریقے پر جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 10 سنتیں ہیں، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھاؤ۔ بتاؤ داڑھی کا رکھنا تمام انبیاء کی سنت ہے کہ نہیں؟ ہم سبوں کا ایمان ہے، ہم سبوں کا یقین ہے اس بات کی کہ تمام انبیاء نے داڑھی رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی رکھی ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی رکھی ہے، اور حضرت ہارون نے بھی رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی بھی داڑھی تھی، اور حضرت جو ہے اسماعیل کی بھی داڑھی تھی، حضرت یعقوب کی بھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام کی بھی داڑھیاں تھی۔ اس سے نیچے آ جاؤ،
ہمارے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کی سنت تو ہے ہی. صحابہ کرام تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام تھے، ان تمام نے جو ہے داڑھی رکھی ہے. کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صحابہ کی داڑھی نہیں تھی، صحابہ نے داڑھی نہیں رکھی. اس لیے کہ صحابہ تو جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا، اپنا نمونہ اور مثال بنایا تھا، اور ان لوگوں نے آقا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ آقا کی داڑھی مبارک چہرے پر سجی ہوئی تھی. اسی بنیاد پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی خوبصورت انسان جو کہا ہے وہ داڑھی والے انسان کو کہا ہے. یہاں پر بہت سی بیداری لوگ ہیں جو سفاجت کرتا ہے تو وہ سن کر میری بات کو وہ دل میں غصہ رہا. اچھا ہم لوگ سفاجت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے دنیا والوں کے نگاہ میں اور دوسروں کے نگاہ میں، بیوی کے نگاہ میں خوبصورت سمجھے جائیں، اور اللہ پاک اس چہرے کو خوبصورت کہتا ہے جس چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے. اچھا اب میں اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ رب العزت نے جو کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ کون سے چہرے کو دیکھ کر کہا ہے بتاؤ؟ داڑھی والے چہرے کو دیکھ کر کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا بتائیے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پہلا انسان دنیا میں کون ہے؟ دنیا کا پہلا انسان کون ہے بھائی؟ جلدی بولیے. آدم علیہ السلام ہے نا. آدم علیہ السلام تمام انسانیت کا، قیامت تک آنے والے انسانیت کا باپ ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ بدھ مذہب ہو، چاہے جین مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، پوری انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام ہے. اور آدم نبی تھے کہ نہیں تھے؟ جلدی بتائیے. نبی تھے. نبی کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ اللہ تعالیٰ کس چہرے کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے؟ بولیے. آدم کی. اور آدم کے چہرے میں داڑھی تھی، اسی لیے داڑھی اس چہرے کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے جو ہے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور وہ خوبصورت انسان آدم علیہ السلام تھے، اور آدم کے چہرے پر داڑھی تھی. پتا چلا کہ داڑھی والے چہرے کی اللہ تعریف کر رہا ہے. اور جو سفاجت کمپنی ہے اور جو ہے چٹیل میدان ہے، اللہ پاک کے نزدیک ایسا چہرہ خوبصورت چہرہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایسا چہرہ پسندیدہ چہرہ نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں میرے آقا کی سب سے جو ہے اہم سنت جو قرار دیا میرے آقا کی اور تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا. داڑھی بڑھانا. اور دوسری سنت جلدی سے سن لیجئے، دوسری سنت ہے مونچھ کٹانا. کیا؟ مونچھ کٹانا. ہاں اب جو ہے الٹا چال چل گیا ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ہے نا. تو آج کل ماحول الٹا چل گیا ہے کہ لوگ مونچھ کو لمبا کرتا ہے، مونچھ کو چھوڑتا ہے، داڑھی سفاجت کر لیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا قش الشارب، مونچھ کٹانا، یہ متفقہ انبیاء کی سنت ہے. تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے مونچھ کٹانا. جو لوگ مونچھ رکھتے ہیں یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن مونچھ کا کٹانا سنت ہے. کس طریقے پر؟ اس لیے ہم نے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ مسجد میں جائیں گے تو عبادت ہوگی اور مسجد میں نہیں گئے تو عبادت نہیں ہوگی. نہیں، سنو، مونچھ کا کاٹنا بھی عبادت ہے، داڑھی کا چھوڑ دینا بھی عبادت ہے. داڑھی رکھنا عبادت ہے. ایک آدمی داڑھی اگر رکھ دیتا ہے، جب سے رکھتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، عبادت میں اس کا شمار ہوگا. لیکن ایک آدمی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کا گناہ چوری کرنے تک، ڈکیتی کرتا ہے تو ڈکیتی کرنے کا گناہ ڈکیتی کرنے تک، اور زنا کرتا ہے زنا کرنے کا گناہ اس کے جو ہے زنا کرنے تک. اور نماز اگر پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کا گناہ ثواب اس کے جو ہے نام اعمال میں نماز پڑھنے تک جتنا اس میں مقدار اللہ نے لکھا. لیکن اگر ایک آدمی داڑھی کو اگر چھوڑ دیتا ہے،
اللہ اللہ، وہ داڑھی رکھنے کا ثواب چھوڑنے کے وقت سے لے کر کے موت تک، جب تک وہ داڑھی کو سنت سمجھ کر رکھتا ہے اس وقت تک اس کی جو ہے نام اعمال پر داڑھی کا ثواب لکھتے رہا جاتا ہے۔ لیکن داڑھی اگر کٹا دیا تو بتاؤ کٹانے کا گناہ بار بار وہ لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا؟ جب جب بھی وہ صفاجت کرے گا، جب جب بھی چھیلے گا، تب تب اس کو گناہ لکھتے رہا جائے گا۔ مسلمانوں، داڑھی کا کٹوانا جو ہے، آپ راتوں دن جو ہے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اور داڑھی کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ جو ہے پوری زندگی آپ کے ثواب میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے تو سوچا کہ صرف مسجد میں جائیں گے تبھی عبادت ہوگی، نہیں، مسجد میں جانا بے شک عبادت ہے، وہاں جا کر نماز پڑھنا بے شک عبادت ہے، لیکن جو ہے میرے بھائیوں، داڑھی کا چھوڑ دینا بھی نبی کی سنت سمجھ کر بھی عبادت ہے، اور مونچھ کا کٹوانا بھی نبی کی سنت سمجھ کر کٹوانا بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، آج کل عادت بنی ہوئی ہے، فیشن بنا ہوا ہے۔ کیا گئے نائی کے پاس اور لوا کے پاس اور کہا کہ مونچھ جو ہے سیب بنا دو، کیا کہتا ہے آج کل؟ سیب، ہاں سیب بنا دو، تو سیب بنانا شروع کیا اور اس کا مونچھ جو ہے پکڑا اور جو ہے استورے سے صاف کر دیا، جاؤ سیب بن گیا ہے۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنو، مونچھ کا کٹانا سنت ضرور ہے، مگر جو ہے استورے سے نہیں، مگر جو ہے بلیغ سے نہیں، بلکہ میرے آقا کے الفاظ کو سمجھنا ہوگا۔ میرے آقا نے عربی زبان میں استعمال فرمایا قص الشارب، قص قص، قاف، بڑے قاف، یہاں پڑھے لکھے لوگ اکثر ہے، قاف اور صاد، اس کے معنی قص، قص کے معنی ہے کترنے کے، کترنا، کترنا سمجھ گئے نا، چھیلنا نہیں، کترنا، یعنی کہ چھوٹے کر دینا کسی چیز کو اور اس کا جڑ باقی رہے، اور اس قدر کہ وہ چھوٹا ہو جائے۔ چنانچہ قینچی، چھوٹی قینچی کے ذریعے سے جب آپ مونچھ کو صاف کریں گے تو دور سے دیکھنے میں لگے گا کہ استورا پھیر دیا ہے، جیسا کہ ہم نے کیا ہے، یہ قینچی سے صاف کیا ہے۔ اس طرح سے اکابرین امت کو دیکھا گیا کہ مونچھ کا اس طرح کاٹنا سنت ہے۔ دوسرا سنت اور مونچھ کے کاٹنے کا مستحب طریقہ ہے کہ کسی کو مونچھ رکھنے کا شوق ہے نا، تو مونچھ کا ریشہ اور لائن رکھ دے، لیکن سامنے کا جو ہونٹ کا حصہ ہے نا، سامنے کا ہونٹ کا حصہ ہے، اس کو صاف کر دے، تو یہ اس طرح مونچھ کاٹیں گے، عبادت میں شمار ہوگا، ثواب لکھا جائے گا۔ مگر کیا کیا جائے، عادت بدلتی نہیں ہے۔ کیا نہیں بدلتی؟ عادت نہیں بدلتی۔ عادت ہے ہم سبوں کو ہر کام کو کرنے کا، لیکن میرے بھائیوں اس عادت والے کام میں نبی کی سنت کو ملا کر کرنے لگ جائیں گے، خدا کی قسم عادت والے کام عبادت بن جائے گی، عادت والے کام عبادت بن جائے گی۔ چنانچہ جو ہے تیسری سنت میرے آقا نے فرمایا تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا، ناخن تراشنا، تقلیم، قلم، قلم کے معنی ہے تراشنے کے، یعنی کہ قلم کے معنی تراشنے کے، ناخن کو تراشنا۔ بہت سے لوگ یہ کرتا ہے دانت سے جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، دانت سے نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے چیز سے نہیں، بلکہ جو ہے آج کل آسان طریقہ جو ہے نیل کٹر، جس کو ناخن تراش کہتے ہیں، ایسا چل چکا ہے، آسانی کے ساتھ لیجئے اور سنت کے مطابق جو ہے ناخن کو کاٹیے، خدا کی قسم ناخن کا کاٹنا بھی عبادت بن جائے گا۔ ارے بنے گا کہ نہیں بنے گا بھائی؟ اس لیے ناخن کا کاٹنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آپ انشاءاللہ یہ عزیزم جو ہے آپ پہنچے ہیں، آپ حضرات اطمینان سے بیٹھیے انشاءاللہ، ابھی تھوڑی دیر میں وہ جو ہے شروع ہو جائیں گے ناظم جلسہ کے جو ہے اجازت پر انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ آقا کی سنت مبارکہ ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ مسجد میں جانا ہی صرف عبادت ہے، نہیں، بلکہ آپ گھر میں بھی بیٹھے عبادت کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹہ جو ہے مسلمان کے لیے عبادت ہو سکتی ہے، لیکن کیا کرے، کیا طریقہ اپنانا ہوگا، عادت کو بدلنا ہوگا۔ عادت بدلیں گے انشاءاللہ آج سے؟ ارے بھائی عادت بدل جائے، بدلیں گے؟ کون کون بدلے گا؟ ہاتھ اٹھائیے تو
کچھ بچے ادھر ہے وہ لوگ کہتا ہم لوگ نہیں بدلیں گے، ہم لوگ اپنی عادت پر باقی رہیں گے۔ سنو، عادت کو اگر نہیں بدلو گے، آقا کی سنت پر اگر جو ہے نہیں چلو گے، خدا کی قسم جو ہے دنیا کا وبال آئے گا ہی، دنیا پر جو ہے دنیا میں اللہ کی پکڑ تو آئے گی ہی، لیکن کل آخرت میں بھی پکڑ آئے گی۔ اس لیے آقا کی سنت کو جو ہے مضبوطی سے تھامو اور اپنی زندگی میں پیدا کرو، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا کی سنت سے ماحول بدلے گا، سماج اور سوسائٹی بدلے گی۔ ہاں، سماج اور سوسائٹی بدلے گی وہ آقا کی سنت مبارکہ سے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ چلیں آپ 5 منٹ کریں کیا؟ ارے بھائی کریں، بند کر دیں، اب چلاتے رہیں۔ ارے باپ، وہ تو بہت سے لوگ کہتا ہے چلاتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزم جو ہے عدنان کو آپ لوگوں کو نہیں سننا ہے کیا؟ اچھا سننا ہے، چلیے آپ کو سننا ہی ہے، چاہے آپ پوری رات اگر وہ سنائے گا تو سنیں گے، ہے نا؟ اچھا تو سن لیجیے، آج موقع ہے میرے بھائیوں زندگی کو بدلنے کا۔ بدلو اپنے زندگی کو اور اللہ کے راستے میں آ جاؤ بھائیوں۔ اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اللہ کے ہاں جائیں تو بھائیوں سرخ رو ہو کر جائیں۔ اللہ کے ہاں جائیں تو اللہ کی خوشنودی کو ہم حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی خوشنودی آقا کی سنت میں ہے، آقا کی سنت میں ہے، محمد رسول اللہ کے طریقے میں ہے، اس لیے اس طریقے میں آ جاؤ میرے بھائیوں۔ یہ تیسری چیز ہے ناخن کاٹنا۔ اچھا، بہت سے جو ہے نوجوان ہمارا جو ہے نوجوان ہو گیا ہے۔ ایک اور سنت ہے نتف الابط، چوتھی سنت سنو، اپنے بدنوں میں سجاؤ آقا کی سنت کو، تو چوتھی چیز ہے نتف الابط۔ کیا ہے؟ نتف الابط، بغل کا بال اکھاڑنا۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ نائی کے پاس جاتے ہیں اور لوا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ صاف کر دو، ہے نا؟ ہاتھ اٹھایا، نائی نے جو ہے استورا لگایا اور دھام سے جو ہے آپ کا بغل صاف کر دیا۔ ارے بغل تو سمجھتے ہیں نا، ارے گوکتی تو سمجھتے، کتی، ہاں، بغل کا بال اکھاڑنا۔ دیکھو، نتف کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے، نتف کے معنی اکھاڑنے کے آتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھیلتے ہیں، بلیڈ سے، استرے سے چھیلتے ہیں، مگر عادت بن گئی ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی اکھاڑے گا، اس لیے بچپنے سے عادت ڈالنی چاہیے بغل کے بال کو اکھاڑنے کا، تاکہ جو آقا کی سنت جو ہے صحیح سنت ہمارے سے زندہ ہو جائے۔ مگر کیا کیا جائے؟ عادت ہے ہم لوگوں کو کیا؟ نائی کے پاس جا کر جو ہے صاف کرانے کی۔ کبھی ہم نے نیت نہیں کی کہ آقا کی سنت یہ ہے بغل کا بال صاف کرنا، اور آقا کی سنت سمجھ کر کے جو ہے اگر ہم بغل کے بال کو اگر صاف کریں گے، خدا کی قسم جو ہے آقا کی سنت کا ارادہ کر لینے سے بھی جو ہے اللہ پاک ہمارے جو ہے بغل کے بال صاف کرنے کو بھی عبادت میں لکھ دے گا، نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ ہم نے سوچا ہے بس صرف جو ہے نماز کا پڑھنا ہی عبادت ہے، بے شک میرے بھائیوں اہم عبادت نماز ہے۔